گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار پھر آپ کو ہم اپنے پیارے پروگرام خوشبوئے کلام رضا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم سید اعلیٰ حضرت کے کسی نہ کسی کلام سے برکتیں حاصل کرتے ہیں اور اس کلام کو ترنم کے ساتھ بھی سنتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ پچھلے ایپیسوڈز کی طرح بڑے پیارے ثنا خواں، بہت پیارے نعت خواں مولانا علی رضا مدنی صاحب موجود ہیں، جن سے ہم بہت پیارے انداز میں کلام رضا ترنم کے ساتھ سنا کرتے ہیں۔ اب تبارک و تعالیٰ ان کی آواز کو مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ آج جس کلام کو ہم شامل کرنے والے ہیں وہ کلام بڑا ہی پیارا اور بڑے ہی عشق میں لکھا گیا ہے۔ یوں تو امام عشق و محبت کا ہر کلام بڑے ہی محبت کے ساتھ، بڑے ہی عشق کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کچھ کلام وہ ہیں کہ جن کو بڑا قرب حاصل ہوتا ہے سننے والے سے۔ انہی میں سے ایک کلام ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ اس کلام کو سید اعلیٰ حضرت نے دوسرا حج کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے ارادے پر لکھا، اور کیا لکھا، کمال لکھا۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز، مشکل الفاظ کے معنی۔ شہنشاہ اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہوں کا بھی بادشاہ، اور یہاں مراد ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت۔ تو امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاجیوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اے حجاج اکرام، خوش نصیب ہو کہ تمہیں حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ تم نے بیت اللہ شریف کے انوار و تجلیات کو اپنے دامن میں سمیٹا۔ اب میری بات سنو، چلو چلو سوئے طیبہ چلو، اس لیے کہ طیبہ میں وہ جگہ ہے جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ کعبہ اس لیے کعبہ بنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے کعبہ بنایا۔ وہ یاد ہے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہیں، قبلہ کعبہ نہیں ہے بلکہ قبلہ بیت المقدس ہے۔ پھر قرآن کریم میں اس انداز کو بیان کیا گیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے محبوب، ہم آپ کے بار بار چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں، ان قریب آپ کا قبلہ اسے ہی بنا دیا جائے گا جسے آپ چاہتے ہیں۔ پھر اسی نماز میں حکم دیا گیا کہ قبلہ اب بیت المقدس نہیں بلکہ قبلہ اب کعبہ ہے، تو کعبے کو کعبہ بنایا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
وسلم نے، اس لیے تو فرماتے ہیں امام عشق و محبت دوسری جگہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ کعبہ جو قبلہ بنا ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے ہے۔ اگرچہ بندہ حج کر کے، کعبہ شریف کی زیارت کر کے ایسے ہو جاتا ہے جس کے بارے میں فرمایا قیومن ولدتہ امہ، جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے آیا ہے۔ حاجی حج کرنے کے بعد گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ آقا کریم کے روزے انور کی زیارت کر کے بھی بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، بلکہ گناہوں کی معافی کے لیے جس جگہ کی طرف رہنمائی کی گئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روزہ انور ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ کعبے کا بھی کعبہ یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک روزہ انور ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرسل الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ اس تمام مخلوق میں خانہ کعبہ بھی شامل ہے، گویا کہ کعبے کے کعبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اور مزید آپ نے وہ بھی سنا ہوگا جب پیارے آقا کی پیدائش ہوئی، تزلزلت الکعبہ، کعبہ جھومنے لگا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف جھک گیا۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کعبے کا کعبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اور کیا ہی پیاری بات، علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ان الکعبہ تستأذن ربها فی زیارت قبر المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فیأذن لها، یعنی قیامت کے دن کعبہ شریف اپنے رب سے عرض کرے گا کہ الہی مجھے آقا کریم کے قبر شریف کی زیارت کی اجازت دے دے، تو اللہ پاک اسے اجازت عطا فرمائے گا اور وہ حضور کے روزہ انور کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ تو سمجھ میں آ گیا کعبے کو بھی جس کی زیارت کی تمنا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روزہ انور ہے، آپ کی ذات بابرکت ہے۔ مزید علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے روزے شریف کی طرف جانا کعبے کی طرف جانے سے افضل ہے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ جس کے ساتھ حضور کے اعضائے مبارکہ ملحق ہیں عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، یعنی وہ جگہ، وہ تربت انور جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، وہ جگہ جس جگہ سے آقا کریم کے اعضائے مبارکہ مس ہیں، ٹچ ہیں، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا وہ جگہ عرش بلکہ کرسی سے بھی افضل ہے۔ کیوں نہ پھر وہ جگہ کعبے کے کعبہ بنے، کیوں نہ پھر امام عشق و محبت فرمائیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مزید امام عشق و محبت فرماتے ہیں، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دل آرا دیکھو۔ رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز، مشکل الفاظ کے معانی۔ رکن شامی یہ کعبہ معظمہ کا شمالی کونا ہے۔ وحشت اس کا مطلب ہے ڈر، ہیبت۔ شام غربت اس کا مطلب ہے سفر کی رات۔
صبح دل آرا، اس کا مطلب ہے ایسی صبح جو دل کو زینت و آرام دینے والی ہو۔ امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاجیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، اے حجاج اکرام، سفر کی تھکاوٹ تو کعبہ معظمہ کے رکن شامی کو دیکھ کر کے دور ہو گئی، لیکن اگر چاہتے ہو کہ دل پر نور ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ دل پرسکون ہو جائے، تو چلو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور کی زیارت کرو، اس لیے کہ آپ کا روزہ انور وہ ہے کہ جس سے عاشقوں کے دل کو دائمی سرور نصیب ہوتا ہے۔ اس شعر سے اعلیٰ حضرت زائرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دوران طواف رکن شامی سے وقتی وحشت تو ضرور دور ہو گئی ہے، مگر دارین کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اور دائمی سکون قلب کے لیے مدینے کی حاضری دینا ضروری ہے۔ کعبہ معظمہ کے 4 کونے ہیں، ایک میں حجر اسود نصب ہے، اسی سے طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلا رکن یمانی ہے جو جانب یمن ہے اور بیت اللہ کا جنوبی مغربی کونا بنتا ہے۔ حجر اسود سے طواف شروع کر کے ملتزم اور حتیم کی طرف جائیں تو حتیم کا پہلا کونا رکن عراقی ہے، اور اس سے اگلا یعنی حتیم کا دوسرا اور رکن یمانی سے پہلا کونا رکن شامی کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں، اے حجاج اکرام، سفر کی تھکاوٹ اور سفر کی وقتی وحشت، یہ طواف کر کے رکن یمانی، رکن حجر اسود، ان سب کو دیکھ کر کے وہ وحشت اور وہ کیفیت، وہ تھکاوٹ دور ہو چکی۔ لیکن اگر چاہتے ہو کہ دائمی سکون نصیب ہو جائے اور دونوں جہان کی پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں، تو آؤ چلو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزہ انور دیکھو۔ مزید فرماتے ہیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالی علیہ اس شعر سے کیا فرمانا چاہتے ہیں وہی بتائیں گے، لیکن پہلے مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں۔ جود شہ کوثر، شہ کوثر کا مطلب ہوتا ہے حوض کوثر کا مالک، جود کا مطلب ہوتا ہے کرم، بخشش، عطا۔ امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالی علیہ اس شعر سے یوں فرمانا چاہتے ہیں، اے زائرین حرم مکہ، تم نے مکہ مکرمہ میں آب زمزم پی کر خوب پیاس بجھائی اور اپنے دل اور جان کو ٹھنڈا کیا، روح کو ستھرا کیا، بہت اچھا کیا، لیکن اب یہاں ہی نہ بیٹھے رہو، بلکہ چلو مدینے چلو اور وہاں جا کر دیکھو مالک کوثر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کا سمندر کیسے ٹھاٹے مار رہا ہے۔ آپ کی بارگاہ سے بھیک بھی ملے گی، ساتھ میں دعا بھی ملے گی، کاسا بھی ملے گا، گدائی بھی ملے گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ بیماریوں سے شفا بھی ملے گی، ہر مرض کو دور کر دیا جائے گا، اس لیے کہ فرمایا گیا غبار المدینہ فیہ شفاء، مدینے کے غبار میں شفا ہے۔ اے آب زمزم پی کر کے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والوں، اے آب زمزم پی کر کے اپنی روح کو تسکین پہنچانے والوں، چلو مدینے کی طرف چلو، اس لیے کہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں آقا کریم کوثر تقسیم فرماتے ہیں، مدینہ وہ جگہ ہے جس کی غبار میں بیماروں کو شفا نصیب ہو جاتی ہے۔
आओ देर ना करो और मदीने मुनव्वरा की तरफ रखते सफर बांध लो। मजीद फरमाते हैं, जेरे मीजाब मिले खूब करम के छींटे, अब्र रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो। जेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, जेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्रे रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स, मुश्किल अल्फाज के मानी। जेर मीज़ाब, इसका मतलब है मीज़ाब रहमत के नीचे, और मीज़ाब रहमत कहते हैं काबे मुअज़्ज़मा के परनाले को। जोर बरसना यानी जोर की बारिश। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। इमाम इश्क मोहब्बत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाना चाह रहे हैं, ए ज़ाइरीन हरमैन शरीफैन, मीज़ाब रहमत में तुम्हें बारिश के चंद छींटे नसीब हुए होंगे, उस पर तुम बहुत खुश हो और होना भी चाहिए। लेकिन किस इंतजार में बैठे हो, उठो और मदीने की जानिब रवां दवां हो जाओ, क्योंकि यहाँ तो कभी कभी बारिश होती है, जबकि वहाँ रहमतुल आलमीन के दरबार में हर वक्त रहमत की बारिश बरसती रहती है। जब तसव्वुर में कभी शहर मदीना आया, दिल के आंगन में बहारों का महीना आया, मिल गई जिसको गदाई दरे अक़दस की, उसके हाथों में दो आलम का खजीना आया। इमाम इश्क मोहब्बत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाना चाह रहे हैं, ए हाजियों, मिज़ाब रहमत के नीचे तो जब कभी बारिश होती है तो इतना रश हो जाता है कि किसी किसी को एक आधा छींटा नसीब होता है, जबकि मदीने शरीफ में तुम जहां भी होगे हर वक्त रहमत वाले आका के सदक़े तुम पर रहमत का नुज़ूल होता रहेगा। कभी रिमझिम, कभी फुहार, कभी बारिश मूसलाधार की सूरत में। आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ चलो और वहां जाकर के अब्र रहमत का जोरदार बरसना देखो। मजीद इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, मिसले परवाना फिरा करते थे जिस शमा के गिर्द, अपनी उस शमा को परवाना यहाँ का देखो। मिसले परवाना फिरा करते थे जिस शम्अ के गिर्द, मिसले परवाना फिरा करते थे जिस शम्अ के गिर्द, अपनी उस शम्मा को परवाना यहाँ का देखो। मुश्किल अल्फाज के मानी। परवाना, इसका मतलब होता है पतंगा। चिराग जलने के बाद जो कीड़े उस चिराग के इर्द गिर्द आ जाते हैं, उसी को परवाना कहते हैं। शमा कहते हैं मोमबत्ती को, गिर्द कहते हैं चारों तरफ। क्या शानदार तखय्युल इमाम इश्क मोहब्बत पेश कर रहे हैं कि हाजी तब जब तवाफ करता है तो तवाफ के दौरान ऐसा महसूस होता है गोया के खाने काबा एक शमा की मानिंद है, एक चिराग की मानिंद है। जिस तरह चिराग के इर्द गिर्द पतंगे उड़ उड़ करके अपनी जान चिराग पर नछावर करते हैं, अपनी जान शमा के हवाले करते हैं, ऐसे ही गोया के हुज्जाज खाना काबा के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं। तो खाना काबा गोया के शमा है और ये तवाफ करने वाले गोया के उसके इर्द गिर्द घूमने वाले पतंगे हैं। अब फरमाते हैं, ऐ खाना काबा के इर्द गिर्द तवाफ करने वाले परवानों, देखो जो तुम्हारा महबूब है, जो तुम्हारी शमा है, वो खुद आका करीम के मुबारक वतन का तवाफ कर रहा है, वो खुद वहां परवाना बना हुआ है और आका करीम आपके रोज़े अनवर की शमा के इर्द गिर्द तवाफ कर रहा है। यानी यहाँ जो काबा शमा बना हुआ है, वही काबा मदीने मुनव्वरा में
परवाना बना हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दीवानों को इमाम इश्क व मोहब्बत कुछ इस अंदाज में मुखातब करते हैं और फरमाते हैं, ए ज़ाइरीन, तुमने दरे काबा पे उशाक को कैसे बेताबो बेकरार तवाफ करते हुए देखा है। गोया के ये शमा के गिर्द परवाने हैं, लेकिन ज़रा मदीना चलो, वहाँ जाकर के देखो यही शमा किस तरह जमाले मुस्तफ़वी का परवाना बनी हुई है। इमाम अहले सुन्नत इस शेर में गोया के ये बता रहे हैं कि जिस तरह हुज्जाज इकराम सर्दी गर्मी की और थकावट सफ़र की परवाह किए बगैर काबे के इर्द गिर्द परवानावार तवाफ में मगन हैं, खुद काबा मौज़मा वाली गुंबद खजरा का न सिर्फ परवाना है बल्कि दीवाना भी है। रिवायत में तो यहाँ तक आया कि जिस रात हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो काबा शरीफ खुशी में वज्द करता हुआ 3 दिन और 3 रात हरकत करता रहा। आला हजरत ने इसी मौके के लिए दूसरी जगह क्या खूब इरशाद फरमाया है, तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी के हर बुत थर थरा कर गिर गया। इमाम इश्क मोहब्बत रहमतुल्लाहि ताला अलैह खाने काबा की इसी दीवानगी को बयान करते हुए फरमाते हैं, मिसले परवाना फिरा करते थे जिस शमा के गिर्द, अपनी उस शमा को परवाना यहाँ का देखो। मिसले परवाना फिरा करते थे जिस शम्मा के गिर्द, अपनी उस शम्मा को परवाना का देखो। खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स, मुश्किल अल्फाज के मानी। कसरे महबूब का मतलब है अल्लाह के महबूब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का रोज़े अनवर यहाँ मुराद है। जलवा, जलवे से मुराद है नूरानियत। सईद आला हजरत हुज्जाज इकराम से फरमाते हैं, ए हाजियो, खूब रो रो करके गिलाफे काबा को आंखों से लगाया है, खूब रो रो करके अपने गुनाहों से माफियां मांगी हैं, खाने काबा के गिलाफ से चिमट चिमट करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत को अदा कर करके खूब गिलाफ काबा से मिजाब रहमत के नीचे हर जगह रो रो करके दुआएं मांगी हैं। आओ चलो अब आका करीम के उस खूबसूरत महल के पर्दों को भी देखो, उसकी नूरानियत कैसी है, उसका चमकना कितना खूब है, उसकी बरकतें क्या खूब हैं। गोया के इमाम इश्क व मोहब्बत हुज्जाज इकराम से फरमा रहे हैं, ए हाजियो, तुमने गिलाफ काबा को अपनी आंखों से लगाकर खौफ खुदा में खूब रोकर अल्लाह से माफ़ी मांगी और अपने गुनाहों से तौबा की। अब मदीने जाकर भी तो देखो हुजूर के आलीशान महल का पर्दा कितना हसीन है, जिसके साए में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक खुशी और मसरत की फरावानी में किस तरह अपने आंसुओं का नजराना अपने करीम आका की बारगाह में पेश कर रहे हैं। यानी यहाँ खौफ से रोने के आंसू हैं और वहाँ खुशी की इंतहा के नतीजे में निकलने वाले आंसू हैं। कुदसी भी चूमते हैं अदब से यहाँ की खाक किस्मत पे झूमता है मदीना हुजूर का। हम सबको अल्लाह पाक मदीने तैयबा की बार बार हाजिरी और ज़ियारत नसीब फरमाए। यह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक शहर है जहाँ आपका रोज़े अनवर मौजूद है और इस रोज़े अनवर की हाज़िरी के लिए फ़रिश्तों को बस एक ही बार इजाज़त मिला करती है और हम गुनाहगारों को जब चाहें
جس وقت چاہیں آقا کریم نظر رحمت فرما دے اور ہم وہاں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہمیں بار بار آقا کریم کا روضہ انور دیکھنا نصیب فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ایک خوبصورت کلام کے ساتھ اور ایک نئے طرز اور نئی تشریحات کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔